جی میرے بھائی، شب برات کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسپیشل رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بے شمار لوگوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے، لیکن شب برات کی اتنی اہمیت نہیں، اتنا گریٹنس نہیں، اتنا ویلیویبل نہیں جتنا کہ شب قدر کی ہے۔ شب قدر نصوص قطعیہ سے ثابت، قرآن کریم کے اندر باقاعدہ اس کی ایک سورت نازل ہوئی اور جس کا نام ہی سورہ قدر ہے تاکہ امت اس کی قدر کرے، اور آج لوگ سب کچھ شب برات سمجھ لیے ہیں۔ شب برات کو اتنا زیادہ سمجھنے کی وجہ سے آج لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت یعنی شب قدر کی عظمت نکل چکی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزانہ رحمت کی ضرورت، روزانہ رزق کی ضرورت، روزانہ مصیبت سے بچنے کی دعا کی ضرورت، اور روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی۔ ایسا نہیں ہم صرف سال بھر میں ایک دن اللہ تعالیٰ سے رو لیں، دھو لیں، توبہ کر لیں، روزگار مانگ لیں، رزق مانگ لیں اور معافی مانگ لیں اور ہمارا کام پورا سال ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ روزانہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ شعبان کا مہینہ نہایت ہی قابل قدر مہینہ ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلا جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان ہے، رمضان کریم۔ یہ اس کا پریمبل ہے، ریہرسل ہے، اسٹارٹنگ ہے۔ اصل مہمان ہمارا رمضان ہے، تو رمضان سے پہلے، اصل مہمان کے آنے سے پہلے ہمیں کچھ تیاری کرنا ہے تاکہ ہم مہمان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ اگر ہماری عادت خراب ہے اینی ٹائم پکار کھانے کی، رات سری کھانے کی، اینی ٹائم نشے میں رہنے کی، ایک نشہ ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا، پھر بیڑی ختم سگریٹ شروع، سگریٹ ختم پکار شروع، پکار کھا رہے تھے وہ ختم، تب تک شام ہو گیا تو ہمارے ساتھ فوراً شراب شروع۔ تو جو اینی ٹائم نشے میں رہنے والے دھت ہونے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ اگر ہم اپنی عادات، بیڈ ہیبٹس، پرانی خراب عادتوں کو ابھی سے ریفارم کر رہے ہیں، درست کر لے رہے ہیں، تب انشاءاللہ اس کا مزہ ہم کو رمضان کریم کے اندر ملے گا اور روزہ رکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ عبادت ہے، نماز ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، سب کچھ کریں، اپنے لیے دعا کریں، مسلم لیڈرشپ کے لیے دعا کریں، قیادت کے لیے دعا کریں، اور اسی طریقے سے مردوں کے لیے زندہ کریں، احیاء زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے ہر طرح کی دعائیں کی جائیں۔ سب کچھ میرے بھائی کرنا کیسے ہے؟ انفرادی ہو کر، اکیلے اکیلے۔ ہماری ساری برائی کب ہوتی ہے؟ جب ہم سوشل ہو کے کرتے ہیں، انڈیویجول سے ہٹ کر۔ اگر ہم یہی کام اکیلے اکیلے کریں گے تب انشاءاللہ اس کے اندر خیر خوبی زیادہ ہوگی۔ 10 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو اس میں ایک آدمی کہے گا یار چائے بناؤ، ایک آدمی کہے گا کچھ لے کے آؤ بھوک لگ رہی ہے، تو احساس ختم ہو جاتا ہے کہ آج عبادت کی رات ہے۔ کچھ لوگ بس جاگ رہے ہیں، بس کسی طریقے سے موبائل چلا کے جاگ رہے ہیں، مستی کر کے جاگ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں میرے بھائی، عبادت کے لیے جاگنا ہے۔ اگر ہمت ہو جائے، حوصلہ ہو جائے، آس پاس میں قبرستان ہے، کبھی کسی دفعہ آپ چلے جائیں قبرستان، لیکن معمول بنا کر جتھے کی شکل میں ہر سال، ایسا بالکل نہیں۔ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ صبح میں اگر کسی کو ایسے ہی قبرستان جانا ہے، یاد رکھیے قبرستان ایسے ہی جانا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ ہر آدمی تو ہمت نہیں ہوگی رات میں اٹھ کر جانے کی، اس لیے ضرورت بھی نہیں ہے، کبھی کوئی چلا گیا بس ہو گیا۔ صبح میں روزہ جو ہے شب برات کی سنت سمجھ کے نہیں رکھنا ہے، یہ چیز کام کی ہے، یہ شب برات کی سنت نہیں ہے صبح میں روزہ رکھنا، یاد رکھیے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، اور اکثر روزہ رکھا کرتے تھے میرے بھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کریم کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزہ اگر رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ 13، 14، 15 کو رکھتے تھے، اس نیت سے آپ بھی رکھ لیں، 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ رکھ لیں، لیکن 15ویں ہی کو مت رکھیے، ورنہ پھر یہ ہماری
بدعت کی طرف سمجھ لیجئے اس کا راستہ سمجھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن، جمعرات والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ جمعرات والے دن، سوموار والے دن ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ہمارے اعمال جب پیش ہوں تو ہم اللہ کی نظر میں روزے سے ہوں، بھوکے ہوں، تڑپ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے، بیچارہ مجرم کیسا انسان ہے، اس کو ہم نے قید کر کے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیچارہ کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، تڑپ رہا ہے، میں اس کو کیا سزا دوں؟ جیسے ایک حاکم کو رحم آ جاتا ہے مجرم پر جو جیل میں ہوتا ہے، نہ کھا رہا نہ پی رہا، کیا سزا دوں؟ بس اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس حال میں ان کے اعمال پیش ہوں کہ وہ روزے سے ہوں، اللہ کی رحم زیادہ آ جائے۔ ہونا تو یہ سب کچھ ہمارے لیے ہونا چاہیے، لیکن نبی اتنا بڑا بڑا عمل کر کے چلے گئے اور ان چیزوں کی طرف ہماری نظر نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ جب تک بدعت نہیں کر لیتے ہیں تب تک ہمیں سکون چین نہیں آتا، اور جہاں بدعت ہوگی سمجھ لیجیے اب وہاں ثواب کی امید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایام 20 کے روزے نبی علیہ السلام رکھتے تھے، ہم لوگ بھی رکھ لیں۔ شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے پکارتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے، یہ ضعیف ہے، ایک حدیث وہ ہے جو روزانہ والی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے روزانہ فرشتے تہائی رات کے بعد تہجد کے موقع پر پکارتے رہتے ہیں۔ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مسترزق فأرزق له۔ کیا ہے کوئی پریشان جو اپنی پریشانی میرے سامنے رکھ کے میں دور کر دوں؟ کوئی ہے بیمار جو اپنی بیماری ہمارے سامنے رکھے میں اس کو شفا میں بدل دوں؟ کیا کوئی بے روزگار ہے جو بے روزگاری کی ہم سے شکایت کرے اور میں جو ہے اس بے روزگاری کو روزگار میں بدل دوں؟ کیا کوئی آدمی اپنی رزق سے پریشان ہے، رزق کو بڑھوانا ہو تو میرے سامنے آ جائے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کرتے ہیں، روزانہ ہم کو دکھتا نہیں ہے۔ ایک دن سال بھر میں ہم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اگر ہم کو سال بھر میں صرف ایک دن اگر رزق دے دیں گے، روزی دے دیں گے، ہمارا کام چل جائے گا؟ سال بھر میں صرف ایک دن شفا دے دیں کام چل جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اس لیے ان چیزوں کو روزانہ معمول بنائیں۔ تقریباً 10 صحابہ کرام ہیں میرے بھائی جن سے شب برات کا ثبوت ہے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضی، حضرت عائشہ، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، عوف ابن مالک، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عمر، ابو ثعلبہ، عثمان ابن ابی العاص، یہ 10 صحابہ ہیں۔ اب بعض روایت میں ہے کہ 10 سے لے کر 17 صحابہ تک کی روایات موجود ہیں، اگرچہ یہ ضعیف ہے اور ان میں سے کچھ موضوع بھی جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اکثر جو غیر محتاط علماء ہیں، لیکن جو حدیث ہے ضعیف ہی صحیح وہ تقریباً 10 سے لے کر 17 صحابہ تک کی روایات ہے۔ محدثین کا اصول ہے اگر کسی سند کے اندر ویکنس ہے، ضعف ہے اس کے میڈیٹر کے اندر، سند کے اندر، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، 30% ہے، لیکن روایات مختلف ذرائع سے ہیں، سب ڈیفرنٹ راوی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اب کچھ ہے، سند سب مختلف طریقے سے ہیں، تو اب اس وقت جو ہے فضیلت میں جان پڑ جاتی ہے، اور وہ حدیث حسن لغیرہ کے حد کو پہنچ جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے اور قابل عمل ہو جاتا ہے۔ ائمہ مجتہدین میں سے، میں کوئی سند سنانے نہیں بیٹھا ہوں، ائمہ مجتہدین میں سے حضرت امام شافعی اس کے قائل ہیں، جمہور علماء فضائل کے قائل ہیں، اگرچہ بہت سے لوگ اس کے بالکل یہ منکر ہیں جیسے علماء اہل حدیث ہیں۔ دو بات بہت اہم ہے، کسی دن کی فضیلت سے، کسی وقت کی فضیلت سے اس کے اندر عبادت کرنے کی فضیلت نہیں ثابت ہوتی۔ عبادت کرنے کی فضیلت کے لیے میرے بھائی الگ سے باقاعدہ حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ جمعہ کی رات کی فضیلت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن مقدس ہے اور رات دن کے تابع ہے، جب اس کی اہمیت ہے تو اس کی اہمیت خود بخود واضح ہو گئی۔ لیکن اس کے اندر مخصوص عبادت کرنا کیسا ہے؟ بالکل غلط۔ کیوں؟ مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، آزاد ہو کر جو عبادت آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ ہے نہیں لا تختصوا
لیلۃ الجمعہ ولا یوم الجمعہ بصیام، اور اس سے پہلے ہے بصلاۃ، جمعے کی رات کو کسی عبادت کے ذریعے، خاص نماز کے ذریعے خاص مت کرو، اور اسی طریقے سے اس کے دن کو روزے کے لیے تم خاص مت کرو۔ یہ سب کیوں ہے؟ کہیں تمہاری مشابہت، میچنگ ان لوگوں سے نہ ہو جائے جن لوگوں نے سنیچر اور اتوار کو خاص کر لیا تھا۔ جیسے عیسائیوں کے یہاں اتوار ہے، یہودیوں کے یہاں، جیوز کے یہاں سنیچر والا دن ہے۔ کہیں مسلمان بھی ایسے ہی نہ کر ڈالے اور آخرکار کر لیے، مسلمان کہیں بھی رہے گا لیکن جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ بھی گویا ویسے ہی ہے جیسے یہودیوں کے یہاں سنیچر اور اتوار ہے، عیسائیوں کے یہاں۔ میرے بھائی، قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، اور لیلۃ القدر پوری دنیا جانتی ہے، اس کا تعلق رمضان شریف سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب آپ دیکھیے، شب قدر، اور پھر اس کے بعد رمضان، اور پھر اس کے بعد مبارک رات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تینوں اکٹھا کریں گے تو تینوں ایک ہیں، عنوان الگ الگ ہے، صرف اہمیت بڑھانے کے لیے۔ اور سب بے غبار بات ہے کہ اس کا تعلق شب برات سے نہیں ہے، شب قدر سے ہے۔ انا انزلناہ، اور اسی کے اندر ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں انسانوں کے تعلق سے، بندوں کے تعلق سے۔ اس کا بھی تعلق شب برات سے نہیں ہے، شب قدر سے ہے، اور یہ بہت مضبوط بات ہے۔ اس کے بالمقابل میں جو ہم شب برات کے تعلق سے کہتے ہیں وہ بہت کمزور، با غبار بات ہے، یعنی اس کے اندر غبار ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے بعد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور ایک آیت ہے سورہ دخان کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تینوں کا تعلق میرے بھائی کس سے ہے؟ شب قدر سے ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے شب برات سے اس کو جوڑنا۔ عجمی ملک کے اندر اس کو شب برات کہا جاتا ہے، جو رسم رواج اور بدعات اور ایجادات والے ملک ہیں۔ اور ایک جگہ اس کو جو ہے لیلۃ السک بھی کہا گیا ہے۔ لیلۃ السک معنی صاد قاف، اس کے معنی آتے ہیں جو بندوں کے رجسٹر اور اس کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ تو روز ہر سوموار والے دن اور جمعرات والے دن کے تعلق سے بھی اگر اس طرح دیکھیں گے تو اس کی بھی روایت موجود ہے، کوئی اسی کے دن یہ خاص نہیں ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، وہاں شعبان، نصف شعبان کا لفظ آیا ہے، لیلۃ البرات کا لفظ بالکل نہیں آیا ہے۔ شب برات تیوہار نہیں، یہ کام کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیوہار کا تعلق دن سے ہے، عید کا تعلق دن سے، بقرہ عید کا تعلق دن سے۔ دن میں انسان مستی نہیں کرتا، مستی سب کچھ مغرب کے بعد کرتا ہے۔ غیر مسلم کے سارے تیوہار مغرب کے بعد ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر شراب میں آسانی ہوتی ہے اور انٹرکورس میں آسانیاں ہوتی ہیں، ناجائز تعلقات بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ پاک ہم لوگوں کو صبح میں جب سارا نشہ اتر جاتا ہے پھر ہمارا تیوہار رکھتے ہیں۔ اگر یہ تیوہار ہوتا بھی تو دن میں ہوتا، رات میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ قطعاً تیوہار نہیں ہے۔ رات کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے؟ اس کے علاوہ رات بنانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ تیوہار نہیں ہے۔ جن کے یہاں تیوہار رات میں جاگ دیکھیے کتنی مستیاں لوگ کرتے ہیں۔ اچھا کھانا بنانا، حلوہ ہے، پوڑی ہے، یہ ساری چیزیں بنانا، دیگ چڑھانا، یہ سب تیوہار کی نشانی ہے۔ اور قطعاً اس کا تعلق تیوہار سے نہیں ہے میرے بھائی، اس کا تعلق اگر ہے تو صرف عبادت سے ہے، توبہ سے ہے، استغفار سے ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے، اللہ پاک کتنے بے شمار گنہگار بندوں کی مغفرت کر رہے ہیں، لاؤ ان کو ہم سوجی میں لگا دیں، لاؤ ان کو ہم چینی میں لگا دیں، لاؤ ان کو حلوہ پوڑی بنانے میں لگا دیں، بریانی میں لگا دیں۔ مغفرت کی رات ہے، تھوڑا سا موقع ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا میرے بھائی۔ اور اس کے علاوہ کھانا پکانا تو ہمارا پورا سال چلتا رہتا ہے۔ اسلام کھانے پینے کی طرف ہم کو لگانا نہیں چاہتا ہے،
پیٹ بھر کے کھانا کھانا نبی کی سنت نہیں ہے، بھوکا رہنا اور فاقہ سنت ہے، یاد رکھیے گا۔ قبرستان جانا غلط، کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ اس پر ابو بکر اور عمر اور صحابہ نے عمل کیا ہو، اتفاقی واقعہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تھے۔ اور کس طرح گئے تھے؟ ہلہ مچا کے نہیں گئے تھے، آہستہ سے دروازے سے نکلے تھے، چل کے نہیں گئے تھے بلکہ کھسک کے نکلے تھے۔ اس طرح ہے، اگر آپ کو بھی ہمت ہے آپ بھی ایسے چلے جائیں، لیکن کسی کو ساتھ لے جانا، ایک نئی چیز کی بنیاد ڈالنا، اس کے ذمہ دار میرے بھائی آپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر یہ سمجھے گا کہ میری امتی ہیں، لائیے میں بھی ان کو کچھ جام پلا دوں، ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ فرشتے آ کے کہیں گے سحقن 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 سحقن، دور ہٹو دور ہٹو، لمن بدل بعدی، یہ ایسے لوگ ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ سمجھ نہیں رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے آنے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد ان لوگوں نے بدعت جاری کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیجیے اس شربت سے بندہ محروم ہو جائے گا، اب فرشتے اس کو ہٹا دیں گے، دھتکار دیں گے، سحقن سحقن، جو دین کے اندر بدعت پیدا کر رہے ہیں۔ اگر جانا ہے تو ایسے چلے جاؤ قبرستان جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہ کوئی دیوالی نہیں ہے، بھرت ملاؤ نہیں ہے، کفریات شرکیات اور ایجادات کی قطعاً رسمیات کی گنجائش میرے بھائی بالکل نہیں ہے۔ یہ عبادت کا موقع ہوتا ہے، توبہ اور استغفار کا، اس کے علاوہ کسی چیز کا موقع نہیں ہے۔ قرآن نازل ہونا اتنا تو بہرحال ثابت ہے کہ آدمی بس عبادت کرے، اس میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، لیکن مخصوص عبادت کی پہلی رکعت میں 21 بار سورہ اخلاص، بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں میں سورہ قدر کی، شب قدر کی ویلو ڈالنا چاہتے ہیں، اس کا پروٹوکول دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو نکال کر پھینک رہے ہیں، شب برات کو وہاں داخل کر رہے ہیں۔ انکار کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی وقت کی فضیلت دیتے ہیں، کسی دن کی فضیلت کرتے ہیں تو اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں، جیسے جمعے والے دن ہے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں 2 خطبوں کے بیچ، تو کنفیوز ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز فرض کے بعد، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے اذان کے وقت، اور اسی طریقے سے یہ تو ہو گئی جمعے کے تعلق سے، اور بھی بہت سارے موقع پہ آپ دیکھیں گے فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضیلت کو غائب کر دے۔ جیسے شب قدر ہے، اس کو بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن اختلاف اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، 21 ہے کہ 23 ہے کہ 25 ہے کہ 27 ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پورے سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اتنی قیمتی چیزوں میں اختلاف ڈال دیے تو یہاں کیوں اختلاف نہیں ہوا؟ اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کنفرم کر دیتے تو ثواب تو خوب ملتا، لیکن اگر کوئی اس موقع پر گناہ کرتا تو اس کی خیر نہ ہوتی، اس لیے اللہ پاک نے اس کو کیا کر دیا میرے بھائی؟ کنفیوز کر دیا، کنفیوز۔ عوام بہرحال جمہور کے قول کو بنیاد بنائے، عبادت کے لیے اس رات کو تھوڑا سا موقع نکالے، توبہ کرے، استغفار کرے، صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے قطعاً نہ پڑھے، نہ قضائے عمری پڑھے۔ بہت سے لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں پوری زندگی کی نماز اس سے معاف ہو جاتی ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بڑی غلط فہمی میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ساری برائی اس کے اندر کب ہوتی ہے آپ سمجھیے؟ جب ہم سوشل ہو کے یہ کام کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ یہ کام کرتے ہیں۔ جہاں اجتماعیت ختم ہوگی، انسان اکیلے اکیلے عبادت کر لے، بیوی جان جائے، بچے جان جائے، گھر میں جان جائے، چپکے سے نماز کے مسجد کے اندر بیٹھ جائے، کونے میں اپنے گھر میں بیٹھ جائے، پتہ نہ چلے، ہوا نہ لگی، بس اسی کے لیے یہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتلائیں گے۔ جزاک اللہ۔